بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ نادی علی کی زکوٰۃ میں نے بتائی تھی، اگر آپ لوگوں نے وہ زکوٰۃ ادا کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس عمل سے آپ ویسے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت سے نوازے گا، ایسی شان و شوکت سے نوازے گا کہ ہر بندہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ آپ جس مقام میں جس جگہ پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ معزز سامعین، ایک بات مسلم ہے کہ انسان کے پاس کبھی کبھار حسن ہوتا ہے لیکن اس کے پاس شان و شوکت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن اس کے پاس عظیم شخصیت کے عادات و اخلاق نہیں ہوتے۔ تو یہ وظیفہ ان سب کے لیے ہے۔ اور اگر آپ تذکیر خلق کے بہت زیادہ وظیفے پڑھ چکے ہیں، ابھی تک آپ کافی وظیفے پڑھ چکے ہیں، تو یہ ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے، آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا، مس نہیں کرنا۔ پہلے میں ان لوگوں کا طریقہ بتا دوں جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے شب جمعہ کے دن سے 11 دن تک لگاتار عمل شروع کرنا ہے۔ شب جمعہ سے 11 دن لگاتار آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اس میں جگہ بھی ایک ہوگی، وقت بھی ایک ہوگا، کیونکہ آپ ایک عظیم روحانی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ اور وقت ایک ہوگا، آپ چینج نہیں کریں۔ ہاں 10-15 منٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ادھر ادھر غلطی سے ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہر کیف کوشش کریں کہ ایک ہی وقت ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول تو آپ نے بازار سے ایسا کوئی عطر لے لینا ہے یا پرفیوم لینا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں روزمرہ۔ ایک آپ نے لیکس یا کوئی بھی صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے، اور 7 عدد آپ نے جو لوبان ہوتا ہے اس کی ڈلیاں لینی ہے، اور یہ تقریباً 1 پاؤ اگر آپ وہ لے لیں، لوبان لے لیں، تو انشاءاللہ اس سے 7 ڈلیاں بن جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور روزانہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے 101 بار نادی علی اس لیے پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے، اس ارادے سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ مجھے شان و شوکت سے نواز دے، مجھے تذکیر خلق کی دولت سے نواز دے، اور مجھ میں ایسی عظیم شخصیت پیدا کر دے کہ میں جس کی بھی مجھ پہ نظر پڑے وہ میری محبت میں دیوانہ ہو، جس کی بھی مجھ پر نظر پڑے وہ مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تڑپ اٹھے۔ اسی طرح جو آپ کی دعا ہو، جو آپ کی مدعا ہو، وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ اب آپ نے 101 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر نادی علی پڑھنا ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں ان تمام اشیاء پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اب دوسرے دن آپ نے اسی وقت عمل کرنا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، یہاں تک کہ 11 دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ 11 دن کے عمل کے بعد آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہوا، جو آپ کا عمل ہے وہ مکمل ہوا۔ اب اس کو آپ نے کام میں کیسے لانا ہے تاکہ آپ ایک معزز شخصیت بن جائیں، تاکہ لوگ آپ کی طرف توجہ دیں، تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شان و شوکت سے نوازے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہی آپ کی تعریف کرنے لگے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو عطر دم کیا ہے وہ آپ روزمرہ کسی بھی وقت کپڑوں پہ لگا لیا کریں، یا پھر آپ کے پاس پرفیوم ہے، جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں یا تذکیر کا ارادہ وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کریں۔ جو لوبان کے آپ کے پاس 7 ڈلیاں وہ انگاروں پہ رکھ کر 7 دن تک مسلسل اس کا آپ نے دھواں لینا ہے، اور ایسے کہ اس پہ آپ نے اپنی شرٹ یا قمیص پکڑ کی تاکہ اندر جو دھواں ہے وہ اٹھنے کے بعد آپ کے سینے کو چھو جائے اور آپ کے پیٹ کو لگے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کا دھواں لینا ہے 7 دن تک۔ 7 دن کے بعد لوبان کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے عطر لگانا ہے، اور روزانہ اس وظیفے کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے اس نادی علی کو 41 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ گلی یا محلے سے گزریں گے تو وہ لوگ جو آپ کو جانتے تک بھی نہیں وہ بھی آپ کو سلام کریں گے، عزت کریں گے، تکریم کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھائی میں نے
کون سا ایسا وظیفہ کیا، کون سا عمل کیا کہ لوگ مجھے اتنی توجہ دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں، آپ کی کوئی جنرل شاپ ہے یا کوئی بھی آپ کا کاروبار سے ریلیٹڈ پیشہ ہے، تو اس میں آپ کے پاس گاہک ایسے آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ گدی نشین ہیں، پیر ہیں، عامل ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، لوگ آپ کی طرف توجہ دیں گے، آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کا انشاءاللہ مدعا پورا ہوگا. اب وہ ساتھی جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں. جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار پڑھ کر کسی بھی عطر پر دم کریں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، اور آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے. اب جس پہلے دن سے آپ دم کر لیں تو آپ نے اپنے کپڑوں پہ صبح سے لگانا شروع کر دینا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے. جب اس وظیفے کو 41 دن گزر جائے، اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس میں نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، کوئی بھی شرط نہیں، بس صرف وقت یہ ہونا چاہیے کہ عشاء کے بعد. اب عشاء کے بعد کل آپ نے 9:30 بجے پڑھا، پھر آپ نے 10:30 بجے پڑھا، پھر آپ نے 11 تہجد کے وقت پڑھا، پھر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پڑھا، تو آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ادھر پر دم کرنا. جب 41 دن گزر جائیں اس کے بعد روزانہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی آپ نماز رکھ لیں، اس کے بعد 21 بار پڑھیں، تو انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گے، مطلب تسخیر کی دولت آپ کے پاس ایسے آ جائے گی کہ بڑے بڑے وظیفے آپ نے کیے ہوں گے، بڑے بڑے چلا کشیاں کی ہوں گی آپ نے، لیکن اس وظیفے کی جو تاثیر ہوگی وہ پھر آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اور اس کی تاثیر ہی ایسی ہوگی کہ اگر کبھی کبھار انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس وظیفے کی تاثیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس وظیفے کو چھوڑ نہ دیں. تو تسلسل کے لیے مطلب اس پر آپ نے تسلسل اختیار کرنا ہے تاکہ اس کی روحانی قوت آپ کے ہاتھ میں آ جائے. دوسری بات یہ کہ جو ساتھی اس وظیفے کو کرے تو کچا پیاز آپ بالکل نہ کہیں، کیونکہ اس سے تاثیر جو ہے باطل ہو جائے گی. اگر کبھی کبھار آپ بھول کے کھا لیں تو آپ نے فوراً اس کے بعد گوڑ یا کوئی ایسی چیز کھا لینی ہے جس سے اس وظیفے کی تاثیر پہ کوئی اثر نہ پڑتا ہو، تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قائم رہے گا. اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، چاند گرہن میں آپ نے نہیں کیا، رمضان میں آپ نے نہیں کیا، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی میں بتا دوں گا. پھر اس سے آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کوئی بھی دنیا کا کام لے سکتے ہیں، اور اس کے میں ایسے ایسے کام بتا دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ایک خاص نکتہ تاکہ ناد علی کو آپ سمجھ لیں. جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، بریلی حضرت کا اپنا عقیدہ ہے، دیوبند حضرت کا علیحدہ عقیدہ ہے، اسی طرح اہل حدیث افراد کا علیحدہ ایک عقیدہ ہے. تو میں کسی کے عقیدے پہ نہیں، میں خود اپنا جو میرا مذہب ہے، جو میرا ایمان ہے، میں ناد علی یہاں پر ایسے پڑھتا ہوں، ناد علی جلل جلالہ، کیونکہ پکارو اس ذات کو جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر نعت کے بعد جو علی کا لفظ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے. ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ناد علی جلل جلالہ مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں. اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جس انداز سے پڑھتے ہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اسی انداز سے پڑھیں. میں اسی انداز سے پڑھتا ہوں، اور اس انداز سے جو بھی پڑھے گا، جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ بندہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیلنج کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے گا. اس میرے عمل کی اجازت تمام دوستوں کو ہیں جو اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو، اور وہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.